بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور تواضع اور انکساری۔ ساسا بن سوہان چند شیعان حیدر کرار اور آپ کے اصحاب نے کہا کہ امیر المؤمنین ہمارے درمیان ہماری مانند تھے، آپ میں بہت زیادہ تواضع اور عاجزی تھی جس کی وجہ سے تمام لوگ آپ کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ روایت میں ارشاد ہوا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امیر المؤمنین اپنے گھر کی لکڑیاں لاتے تھے اور اپنے گھر کا پانی خود بھرا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چکی پیستی تھیں، آٹا گوندتی تھیں اور روٹیاں پکاتی تھیں۔ آپ نے ایک بار بازار سے کچھ کھجوریں خریدی اور اپنی چادر کے پلو میں انہیں باندھ کر چلنے لگے۔ لوگوں نے کہا، مولا یہ کھجوریں ہم اٹھائیں؟ آپ نے فرمایا، خاندان کے کفیل کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے خورد و نوش کا سامان خود اٹھائے۔ آپ نمک اور کھجوریں اپنے ہاتھ میں لے کر چلا کرتے تھے اور فرماتے تھے، اگر کوئی شخص اپنے خاندان کو نفع پہنچائے تو اس سے اس کے کمال میں کوئی فرق نہیں آتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا میں اتنی تواضع تھی، اتنی زیادہ عاجزی اور انکساری تھی کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے اور اپنے اصحاب کے قریب سے گزرے۔ اصحاب نے آپ کا پیچھا کیا۔ جب آپ کی نگاہ ان پہ پڑی تو ان سے پوچھا، آیا کوئی حاجت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں امیر المؤمنین، ہمیں آپ کے پیچھے چلنا اچھا لگتا ہے۔ فرمایا، واپس لوٹ جاؤ، چونکہ سوار کے پیچھے پیدل چلنا اس کے لیے تباہی ہے اور پیدل چلنے والے کے لیے ضلالت کا باعث بنتا ہے۔ زید بن علی کا بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام 5 مقامات پر پا پیادہ جوتا اتار کر چلا کرتے تھے۔ ان مواقع پر آپ جوتے کو بائیں ہاتھ میں اٹھا لیتے تھے۔ پہلا مقام عید الفطر کے دن، دوسرا قربانی کے دن، تیسرے نماز جمعہ پر جاتے ہوئے، چوتھے عیادت پہ جاتے ہوئے، اور 5ویں جنازے کی مشائیت کے وقت۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ خدا کے خصوصی مقامات ہیں، میں یہاں پا پیادہ ہو کر چلنا چاہتا ہوں۔ مولا امیر کائنات علیہ السلام کے لیے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ تنہا بازاروں میں جاتے تھے، وہاں بھٹکے ہوئے افراد کو راستہ دکھاتے اور کمزوروں کی مدد کرتے، اور دکانداروں کے پاس پہنچ کر ان کے سامنے قرآن کھول کر تلاوت کرتے تھے۔ بہار میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتا ہو اور بڑھ چڑھ کر ان کی حاجات پوری کرتا ہو تو خدا کے ہاں اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئے تو وہ اللہ کے ہاں صدیقین اور شیعان امیر المؤمنین کا فرد ہے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین کے پاس باپ بیٹا مہمان ہوئے۔ آپ نے ان کا احترام کیا، انہیں صدر مجلس میں جگہ دی اور خود ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے کھانے کا حکم دیا۔ الغرض کھانا لایا گیا تو قنبر، تھال، لوٹا اور تولیہ لے کر آگے بڑھے۔ حضرت نے تمام چیزیں قنبر سے لے لیں اور جو مہمان باپ تھا آپ نے اس سے فرمایا، ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ دھلاتا ہوں۔ مہمان نے یہ سنا تو آپ کے قدموں پہ گر گیا۔ عرض کیا، مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا مجھے اس حال میں دیکھے کہ آپ میرے ہاتھ دھلا رہے ہوں؟ آپ نے فرمایا، خدا دیکھ رہا ہے، میں تیرا ایمانی بھائی ہوں، تیری خدمت ادا کر کے خدا سے اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر قنبر ہاتھ دھلاتا تو کیا آپ انکار کرتے؟ تجھے میرے اس عظیم حق کا واسطہ جس کی تمہیں معرفت ہے، تم مجھے پانی ڈالنے سے مت روکو۔ الغرض آپ نے اس شخص کے ہاتھ دھلائے، پھر آپ نے فرمایا، اگر یہ تیرا بیٹا نہ ہوتا تو میں اس کے ہاتھ بھی خود دھلاتا، لیکن باپ اور بیٹے میں فرق ضرور ہونا چاہیے، اس لیے تیرے بیٹے کے میں ہاتھ نہیں دھلاؤں گا، میرا بیٹا محمد بن حنفیہ اس کے ہاتھ دھلائے گا۔ حضرت محمد حنفیہ نے اس شخص کے بیٹے کے ہاتھ دھلائے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مہمان نوازی میں علی کی پیروی کرے گا تو وہ حقیقی شیعہ ہے۔ اور یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ تواضع امیر کائنات میں صرف مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے نہیں تھی، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، علی کافر ذمی کے ساتھ ہم سفر ہوئے۔ اس شخص نے پوچھا، خدا کے بندے کہاں جاؤ گے؟ فرمایا، کوفے جاؤں گا۔ جب اس کا راستہ جدا ہوا تو علی اس کے ساتھ چلتے رہے۔ اس شخص نے کہا، مگر آپ نے نہیں کہا تھا کہ کوفے جاؤں گا؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، یہ تو کوفے کا راستہ نہیں ہے۔ فرمایا، جانتا ہوں۔ کہا، پھر کیوں میرے ساتھ آ رہے ہو؟ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، یہ کمال حسن معاشرت ہے کہ جب انسان اپنے دوست سے جدا ہو تو چند قدم اور بھی اس کے ساتھ چلے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرح حکم دیا ہے۔ ذمی نے کہا، آپ کے پیغمبر نے اسی طرح کہا ہے؟ فرمایا، جی ہاں۔ ذمی نے کہا، بس ان کی اچھی سیرت اور عمل دیکھ کر لوگ ان کے پیروکار بنے ہیں۔ میں تم کو اپنا گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے تمہارا دین قبول کر لیا ہے۔ اس وقت وہ کافر ذمی علی کے ساتھ واپس آ گیا اور جب ان کو پہچان لیا تو مسلمان ہو گیا۔